رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن وتھ تجوید کورس لیسن نمبر 21۔ آج ہمارا لاسٹ لیکچر ہے تجوید کورس کا، جس میں ہم سورۃ صافات کی آخری 3 آیات کی پریکٹس کریں گے، جو کہ عام طور پر خطبوں کے آخر میں اور لیکچرز کے آخر میں پڑھی جاتی ہیں، جو کہ سبحان ربک رب العزت، یہ والی آیات ہیں۔ سب سے پہلے حدیث دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کو تجوید کے ساتھ پڑھنا کیوں ضروری ہے۔ ابو داؤد کی حدیث نمبر 1469، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جو قرآن کو خوش الہانی سے نہ پڑھے، یعنی اچھی آواز سے نہ پڑھے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ لیسن نمبر 1 میں بھی ہم نے اس حدیث کے بارے میں بات کی تھی، اور اس میں ڈیٹیل میں ہم نے بات کی تھی کہ ہمارے لیے تجوید سیکھنا کتنا ضروری ہے۔ تو اس حدیث کے ذریعے سے بھی ہم نے تجوید کی اہمیت کو جانا۔ تو تجوید ہم کو صحیح پڑھنا سکھاتی ہے، اور یہ بنیادی شرط ہے کہ صحیح ہی نہ پڑھیں تو اچھا پڑھنا تو پھر معنی ہی نہیں رکھتا۔ تو تجوید ہم کو صحیح پڑھنا سکھاتی ہے اور اچھا پڑھنے میں ہماری مدد کرتی ہے۔ الحمدللہ ہم نے تجوید کا بنیادی اور اہم قواعد والا کورس ختم کر لیا ہے۔ اب ان قواعد کی پریکٹس کرتے رہیے، کسی اچھے ٹیچر کو اپنی تلاوت سنائیے، اور غلطیاں ہوں تو ان کی اصلاح کر لیجیے۔ قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنا قرآن کا ایک حق ہے۔ دوسرے حقوق ہیں اس کو سمجھنا، اس میں غور کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کو پھیلانا، اور اس کا کچھ حصہ یاد کرنا تاکہ اس کو نماز میں پڑھا جا سکے۔ تو اب ہم پریکٹس کریں گے سورۃ صافات کی آخری 3 آیات کی۔ آیت نمبر ہے 180 to 182۔ سب سے پہلے 180 جو آیت نمبر ہے وہ دیکھیے سورۃ صافات کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، اس کی تجوید سمجھ لیجئے۔ سبحانہ میں دیکھیے صبح با پر قلقلہ ہوگا کیونکہ با ساکن ہے یہاں پر، اور با حروف قلقلہ ہیں، تو یہاں پر قلقلہ کریں گے جب با کے اوپر جزم آ گئی ہے۔ حروف قلقلہ پر جب جزم کا سائن آ جائے تو ہم اس پر کیا کرتے ہیں؟ قلقلہ کرتے ہیں۔ صبح، صبح ہلا کر پڑھیں گے کہ آواز واپس آئے، تو با کی آواز واپس آ رہی ہے۔ سبحانہ، ہا کو لمبا کریں گے، ہا کے اوپر کھڑا زبر ہے، اور نون زبر نا کو لمبا نہیں کرنا۔ سبحان ربک، رو موٹا، با کے اوپر شد ہے تو اس کو زور سے پڑھیں گے۔ ربک، ربک، رب العزت، رب رو پھر سے موٹا اور با کے اوپر شد ہے، اور پھر آگے با کے نیچے زیر اور با کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے رب ال۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ اس کے درمیان میں جو الف آ رہا ہے، ہم نے حمزہ وصل کا قاعدہ پڑھا تھا لیسن نمبر 18 میں، جس میں ہم آیت الکرسی کو سیکھ رہے تھے، تو وہاں پر حمزہ وصل کا قاعدہ ہم نے سیکھا تھا۔ تو یہاں پر یہ والا جو الف ہے یہ بھی وصلاً پڑھا گیا ہے، مطلب اس الف کو ہم نے نہیں پڑھا۔ اس الف کو ہم نے کیا کیا ہے؟ چھوڑ دیا، ہائڈ کر دیا، با کو لام کے ساتھ ملا دیا۔ رب العزت، آئین کی آواز کو اچھے سے ادا کریں، اس سے آگے زا، زا، اس میں تھوڑی سی سیٹی کی آواز آئے گی، زا۔ رب العزت عما، عین کی آواز اور میم کے اوپر شد ہے، اس پر ہم لوگ کیا کریں گے؟ غنہ۔ جب بھی میم کے اوپر شد آئے گی قرآن مجید میں تب ہم اس پر غنہ کریں گے۔ عما یصفون، یصفون، صاد بہت موٹا پڑھیں گے۔ فا پیش واو فو جو ہے یہاں پر واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے، اور اینڈ پر وقف کی صورت میں ہم نون کو ساکن کر دیں گے، تو اسے ایسے پڑھیں گے یصفون۔ تو اس پوری آیت کو پڑھیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون۔ اس سے اگلی آیت 181، وسلام علی المرسلین۔ اس میں دیکھیے واو زبر وا، زبر زیر پیش حرکت کو لمبا نہیں کرنا، وسلا لام کے اوپر کھڑا زبر اسے لمبا کریں گے۔ وسلام علی المرسلین، مور میں روا موٹا پڑھا جائے گا کیونکہ روا سے پہلے پیش ہے۔ مرسلین، لین کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور اینڈ پر وقف کی صورت میں نون کو ساکن کر دیا جائے گا۔ اس سے اگلی آخری آیت ہے ہمارے پاس 182 سورۃ صافات کی، والحمد للہ رب العالمین۔ والحم، ہم، ہا کی آواز کی پریکٹس کریں، اسے اچھے سے ادا کریں۔ والحمد، دو نہیں پڑھنا ہے اسے کیونکہ یہاں پر دو حرکت ہے، پیش کو لمبا نہیں کرنا۔ والحمد للہ، للہ لام کے اوپر کھڑا زبر اسے لمبا کریں گے، اور آگے ہائے، للہ رب ال، رو موٹا، با کے اوپر شد ہے اسے زور سے پڑھیں گے،
ربل شد کے بیان میں ہم نے دیکھا تھا کہ جب شد آئے گی کسی حرف کے اوپر تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر 2 حرف پڑھے جائیں گے. تو مطلب اس کا یہ کہ یہاں پر شد ہے، با جو ہے 2 بار پڑھی جائے گی. ایک بار را کے ساتھ با کو ملائیں گے اور پھر با کے نیچے زیر پڑھی جائے گی. رب العالمین. عین کی باز آگے، عین کے اوپر کھڑا زبر اس کو لمبا کریں گے. عالمین. می کو لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر ہے. تو اس پوری آیت کو پڑھیں. والحمد للہ رب العالمین. تو یہ تھی سورۃ صافات کی 3 آیات، آخری 180 سے 182 تک، جس کی ہم نے تجوید دیکھی. اب ساتھ میں ہم اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں اور شروع سے ہم تینوں آیات کو ایک بار ریپیٹ کر لیتے ہیں. تو آپ میرے ساتھ دہرائیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون. پاک ہے تیرا رب عزت کا مالک ان تمام باتوں سے جو یہ لوگ بنا رہے ہیں. وسلام علی المرسلین. اور سلام ہے مرسلین پر. والحمد للہ رب العالمین. اور ساری تعریف اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے. الحمدللہ ہم نے کورس ختم کر لیا ہے. تو اب تک جتنے بھی قواعد ہم پڑھ چکے ہیں اور جتنی بھی صورتوں اور دعاؤں کی ہم پریکٹس کر چکے ہیں، آپ ان کو اپنی پریکٹس میں رکھیں، ان کی تلاوت کرتے رہیں. آپ اپنی کسی اچھی ٹیچر کو سنائیں، ٹھیک ہے. اگر آپ کی غلطیاں ہوں تو ان کی اصلاح کریے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن پر پکا ایمان رکھنے، پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے اور یاد کرنے کی بھی. آمین. جزاک اللہ خیر. فی امان اللہ.